على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم جس بیان کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اسے رد الہات کے عنوان سے معنون کیا جا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ناستکتا کا کھنڈن کریں گے اور دہریت اور الہات کا رد کریں گے۔ اب بلا کسی تمہید کے ہم اپنے اصل موضوع اور اصل پوائنٹ پر آ رہے ہیں۔ کوئی مذہب ہو یا غیر مذہبی نظام، اس پر غور کرنے کے وقت سب سے پہلا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہے کہ نہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی، عقلی اور سائنٹیفک دلیل موجود نہیں ہے، لہذا اس موجودہ منطقی، عقلی اور سائنٹیفک دور میں خدا اور مذہب کو ماننے کا اور تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نظریے کو نظریے الہات کہا جاتا ہے، دہریت کہا جاتا ہے، ناستکتا کہا جاتا ہے، اور اس نظریے کے تسلیم کرنے والے کو ناستک کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے۔ کیا صحیح صورتحال یہی ہے؟ کیا نظریہ الہات، ناستکتا اور دہریت کا خیال عقلی اور سائنٹیفک اور منطقی ہے؟ کیا مذہب اور خدا تعالی کے وجود کے حق میں کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے کہ خدا موجود ہے؟ اور مذہب اور خدا کے بارے میں ملحدین کے جو شبہات ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ نیز اگر علم اور عقل اور سائنس سے مذہب اور خدا کے وجود کی تائید ہوتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا جواب ہے کہ مسیحی یورپ کے اندر جب تک علم اور سائنس کا دور دورہ نہیں تھا، مذہب کا دور دورہ تھا، اور مذہب کو اور بطور خاص کلیسا کے مذہب کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ کلیسا سے پادری کا فرمان روانہ ہوتا تھا اور ادھر سے بادشاہ کا حکم جاری ہوتا تھا کہ کلیسا سے آنے والے فرمان کا اس طریقے سے استقبال کیا جائے جس طریقے سے فرمان الہی کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کلیسا سے آنے والے فرمان کو حکم خداوندی سمجھ کر ایکسپٹ کیا جائے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ تو مسیحی یورپ کے اندر جب تک علم اور سائنس کا دور دورہ نہیں تھا، مذہب کا دور دورہ تھا، لیکن جو ہی علم اور سائنس کا دور دورہ ہوا، مذہب میں اور سائنس میں ٹھن گئی، دونوں میں جنگ چھڑ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس، علم اور عقل نے مذہب کو پچھاڑ دیا اور مذہب کا زوال شروع ہونے لگا۔ انہی تمام سوالات کے جوابات ہم اپنی اس بحث کے سلسلے میں دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا خدا کا وجود عقلی اور سائنٹیفک ہے یا نہیں۔ سو اس سلسلے میں کچھ سادی اور بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی ہرے بھرے، خوبصورت، متناسب پھولوں سے لدے ہوئے، پھولوں سے بھرے ہوئے چمن کو دیکھتے ہیں، گلشن کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا ذہن فوراً مالی کی طرف، باغباں کی طرف منتقل ہوتا ہے، جس کی دیکھ ریکھ اور جس کی تراش خراش سے گلشن کا یہ حسن ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گلشن خود بخود وجود میں آ گیا ہے، اس کے اندر جو پودے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو درخت ہیں، پھول ہیں، یہ خود بخود اگ آئے ہیں، ان کی تراش خراش اور اس چمن کے پیچھے کسی مالی کا، کسی باغباں کا ہاتھ نہیں ہے، اور آپ اسے یہ بتائیں کہ اتنا آراستہ اور پیراستہ گلشن، پھولوں سے بھرا ہوا یہ چمن خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک باغباں ہے، ایک مالی ہے۔ اب وہ اڑ جائے، ضد کرنے لگے اور آپ سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر اس گلشن کے پیچھے، اس چمن کے پیچھے، پھولوں سے بھرے ہوئے اس گلستہ کے پیچھے کسی مالی اور باغباں کا ہاتھ ہے تو چلو گلشن کے پودوں، گلشن کے پھولوں
اور گلشن کے درختوں کی پتیوں میں سے باغباں اور مالی کو نکال کر بتاؤ، تب ہم تمہارے اس قول کو اور تمہاری اس بات کو ہم تسلیم کریں گے کہ اس گلشن کے پیچھے کسی باغباں یا مالی کا ہاتھ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی تاج محل کی سیر کے لیے جاتا ہے اور سیر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ پیکرے حسن و جمال عمارت خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ پہاڑوں سے سنگ مرمر کی سلیں اور زمین سے مختلف قسم کی دھاتیں نکلی اور خود بخود ایک جگہ جمع ہو گئی، اور جمع ہو جانے کے بعد ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت متناسب عمارت تاج محل کی صورت میں موجود ہو گئی۔ آپ اس کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میرے بھائی، تو نے جو یہ نتیجہ نکالا ہے اور تو نے جو یہ نظریہ بنایا ہے، تو نے جو یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ حسین و جمیل عمارت خود بخود بن گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پیکرے حسن و جمال عمارت کو مغل فرما روا شاہ جہاں نے بنوایا ہے، اور اس کے دور میں اس کے حکم سے بڑے بڑے ماہر انجینئروں، معماروں اور سنگ تراشوں نے سالہ سال کی محنت اور قد و کاوش کے بعد اس حسین عمارت کو تیار کیا ہے۔ یہ عمارت خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ آپ کے ایسا کہنے پر وہ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہے کہ اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو تاج محل کے در و دیوار سے انجینئروں کو، معماروں کو، مستریوں کو، سنگ تراشوں کو باہر نکالو، بلکہ شاہ جہاں کو بھی تاج محل کے در و دیوار سے باہر نکالو، تب ہم تمہاری اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اگر کوئی اس طریقے کا مطالبہ آپ سے کرنے لگے تو آپ اس کے مطالبے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے مطالبے کو کیا وزن دیں گے؟ اس کی عقل کے سلسلے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ اسی طریقے سے کوئی آدمی ایک مشینری کو دیکھتا ہے اور مشینری کو دیکھنے کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی وجہ سے یہ پوری کی پوری مشینری ڈھل گئی ہے، اور پھر دوبارہ ایک دھماکہ ہوا تو ہزاروں میل کی دوری پر ایک پوری کی پوری مشینری خود بخود نصب ہو گئی اور خود بخود چلنے لگی، خود بخود نصب بھی ہو گئی اور خود بخود چلنے بھی لگی۔ اس کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ نہیں، تو نے جو یہ نتیجہ نکالا ہے اور تو نے جو یہ نظریہ قائم کیا ہے، تو نے جو یہ خیال باندھا ہے کہ یہ مشینری اس طریقے سے خود بخود وجود میں آ گئی ہے، تیرا یہ خیال صحیح نہیں ہے، تیرا یہ نظریہ حق نہیں ہے، تیرا یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ اس مشینری کو ماہر انجینئروں نے، بہترین انسانی دماغوں نے وجود میں لایا ہے، اور بہت ساری مشینوں اور انسانوں نے مل کر کے اتنے فاصلے پر ان مشینوں کو لا کر کے نصب کیا ہے، اور ان انسانوں نے ایسی مشینیں فٹ کی ہیں ان مشینریوں کے اندر، ان مشینوں کے اندر، جن مشینوں کی وجہ سے یہ پوری کی پوری مشینری حرکت میں ہے۔ خود بخود ایسا نہیں ہو گیا ہے۔ پھر آدمی ضد پر اتر آئے اور اس سے یہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا کہنا حق ہے اور تم صحیح کہہ رہے ہو تو اس مشینری سے اس کے بنانے والوں، انجینئروں اور مشینوں کو برآمد کرو، جن مشینوں نے ان کو نصب کیا ہے اور جن انسانی ہاتھوں نے اس مشینری کو وجود بخشا ہے، سب کو انہی مشینوں سے نکالو۔ آپ ایسے شخص کے مطالبے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس کا یہ مطالبہ لغو نہیں ہوگا، فضول نہیں ہوگا؟ بالکل ایسا ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ محمل اور لغو اور فضول اس آدمی کا کہنا ہے، اس آدمی کا مطالبہ ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس وقت تسلیم کریں گے جب ہم اسے حواس اور آلات کے ذریعے دیکھ لیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اس پیڑ کا بنانے والا کوئی ہے، اس چاند کا بنانے والا کوئی ہے، اس زمین کا بنانے والا کوئی ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو درخت سے خدا کو نکال کر کے بتاؤ، زمین سے خدا کو نکال کر کے بتاؤ، چاند سے خدا کو نکال کر کے بتاؤ۔ آپ ایسے آدمی کی عقل پر اور اس کے فکری افلاس پر ماتم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اسے فاتر العقل قرار دیں گے یا نہیں قرار دیں گے؟ اس لیے کہ ایک سادی اور ظاہر سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، ایک بدیہی حقیقت ہے کہ حواس اور آلات کے ذریعے کائنات کے اندر کی چیزوں کو صرف دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک حد تک۔ اب اگر کوئی یہ مطالبہ کرے
کہ کائنات کی چیزوں ہی سے کائنات کے صانع کو، کائنات کے میکر اور اس کے بنانے والے کو نکال کر کے بتاؤ، تو گویا کہ اس کا مطالبہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ یہ کہے کہ کائنات کے بنانے والے کو کائنات کے اندر دکھاؤ. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ کائنات کے بنانے والے کو کائنات کے اندر دکھاؤ. اور ایک آیت آپ برابر پڑھتے ہوں گے قرآن حکیم میں، واللہ بما تعملون محیط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جس کو تم جانتے ہو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر نہیں ہے، کائنات کے باہر ہے، تبھی تو وہ اس کائنات کو گھیرے ہوئے. جو چیز گھیرے ہوئے ہو وہ کائنات کے باہر ہوتی ہے. مثلا ایک بال ہے، اس بال کو اگر ہم اس ہینڈ کرچپ کے ذریعے گھیر دیں تو بال اندر ہے، ہینڈ کرچپ باہر ہے، اور یہ ہینڈ کرچپ محیط ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات کے باہر ہے. لہذا صانع کو مصنوعات کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا، پروڈیوسر کو پروڈکشن کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا، صانع کو مصنوع کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا. اگر کوئی ایسا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ اس طریقے کا ہے کہ کائنات کے صانع کو کائنات کے اندر دکھاؤ. ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز کائنات کو گھیرے ہوئے ہے وہ کائنات کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ کائنات کے باہر ہے، وہ کائنات کے اندر کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ یہ مطالبہ ہی لغو ہے، مطالبہ ہی فضول ہے، لا یعنی ہے. اس بحث سے پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہوتا ہے. مصنوعات کو دیکھنے کے بعد صانع کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے بنانے والے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بنانے والا اور بنائی ہوئی چیز دونوں الگ الگ ہیں. چیز میں بنانے والے کو نہیں دکھایا جا سکتا، اس لیے کہ اس چیز کے اندر بنانے والا نہیں ہے. یہ چیز اور بنانے والا دونوں الگ الگ ہیں، لہذا چیز میں بنانے والے کو کس طرح دکھایا جا سکتا ہے؟ اب اگر کوئی اصرار کرے کہ نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس وقت تسلیم کریں گے جب اسے ہم حواس اور آلات کے ذریعے دیکھ لیں. اچھا تو ٹھیک ہے، تم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حواس اور آلات کے ذریعے دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو اس کے لیے دو شرطیں. جب تک یہ دو شرطیں تم پوری نہیں کرو گے تب تک تمہارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا. اگر تم اپنا مطالبہ پورا کروانا چاہتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حواس اور آلات کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں تو تمہارا یہ مطالبہ اس وقت پورا ہوگا جب تم دو شرطوں کو پورا کرو. کیا؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ صانع کو صنعت کے باہر تلاش کرو، ہینڈ کرچیف کے بنانے والے کو ہینڈ کرچیف سے باہر تلاش کرو، اس کائنات کے بنانے والے کو کائنات سے باہر تلاش کرو، کائنات کے اندر نہیں. پہلی شرط ہے. کائنات کے بنانے والے کو اگر دیکھنا ہے تو کائنات سے باہر تلاش کرو، جیسا کہ اس ہینڈ کرچیف کے بنانے والے کو ہینڈ کرچیف کے باہر دیکھنا پڑے گا. ہینڈ کرچیف کے اندر کوئی دکھا سکتا ہے اس کے بنانے والے کو، اس کے میکر کو؟ کیا میکر آف ہینڈ کرچیف کے اندر ہے؟ نہیں، بلکہ اگر ہینڈ کرچیف کے صانع کو تلاش کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے میکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، حواس اور آلات کے ذریعے دیکھنا ہے، تو ہینڈ کرچیف سے باہر تلاش کرو، اسے، اس کی کمپنی تلاش کرو، اور پھر پتہ لگاؤ اس ہینڈ کرچیف کے بنانے کے پیچھے کتنے دماغ کام کر رہے ہیں، کتنے ہاتھ کام کر رہے ہیں. تو پہلی شرط یہ ہے، اگر تمہارا اصرار یہ ہے کہ تم اپنے حواس اور آلات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دو شرطیں ہیں، دو شرطیں پوری کرو، حواس اور آلات کے ذریعے دیکھ لو. پہلی شرط یہ ہے کہ صانع کو صنعت کے باہر تلاش کرو، میکر کو پروڈکشن سے باہر تلاش کرو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مصنوعات کی، صنعت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی مراحل ہیں اپنی نظر کے سامنے رکھو. یہ دستی بن رہی ہے، اس کو کیسے بنایا گیا، کاٹن سیڈ کس زمین میں ڈالا گیا، پھر کیسے درخت اگے، پھر کس طریقے سے روئی نکالی گئی، روئی کس کمپنی میں گئی، پھر کس طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا گیا، اور اس کے بعد روئی کو کہاں بھیجا گیا، پھر اس کے باریک باریک تار کس طریقے سے بنے، دھاگے کس کمپنی میں بنے، اور اس کے بعد کس کمپنی میں بھیج کر کے تاروں کو جوڑا گیا، اور اس کے بعد کس کمپنی میں یہ ہینڈ کرچیف تیار ہوئی. شروع سے لے کر آخر تک، صنعت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، مصنوعات کے بننے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے جتنے بھی مراحل ہیں اس کو نگاہوں میں رکھو، نظر کے سامنے رکھو، تب تم حواس اور آلات کے ذریعے اس کے صانع کو دیکھ سکتے ہو کہ بنایا کس نے. اب دیکھو،
अगर तुम कायनात के साने को देखना चाहते हो तो कायनात के बाहर तलाश करो। तुम कहां हो? कायनात के अंदर हो कि कायनात के बाहर? तुम कायनात के बाहर जा ही नहीं सकते, तुम तो कायनात के अंदर हो और कायनात के बाहर है। लिहाजा कौन से हवास और आलात के जरिए तुम उसे देख सकते हो? ये पहली शर्त ही तुम पूरी नहीं कर सकते। अच्छा चलो, तुम किसी तरीके से इस कायनात के बाहर चले गए, फर्ज बहाल, तो दूसरी शर्त पूरी नहीं कर सकते, इसलिए कि कायनात की इब्तिदा किसी को मालूम नहीं और कायनात की इंतहा भी किसी को मालूम नहीं। कोई साइंसदान ये बता सकता है कि इस कायनात की इब्तिदा कब हुई है और इसकी इंतहा क्या है? नहीं, बल्कि जो भी इस कायनात में आया है कायनात के बनने के बाद आया है और कायनात की फना से पहले ही वो फना हो जाएगा। तो ना तो इंसान को इस कायनात की इब्तिदा का इल्म है और ना तो इंतहा का इल्म है, ये दरमियानी मरहले में है। किसी शायर ने कितनी अच्छी बात कही है कि न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। हस्ती को हमने दरमियान से देखा है, हमें न तो इब्तिदा की खबर है और न तो इंतहा की खबर है। तो गोया सनाअत की इब्तिदा और इंतहा के जितने भी मराहिल हैं वो हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हमने दरमियान के चंद लम्हे पा लिए हैं। कायनात तुमसे पहले वजूद के अंदर आई है और तुम्हारे मर जाने के बाद भी रहेगी, लिहाजा ये दूसरी शर्त भी तुम पूरी नहीं कर सकते। लिहाजा जब ये दोनों शर्त तुम पूरी नहीं कर सकते तो तुम्हारा मुतालबा भी पूरा नहीं होगा कि तुम अपने हवास और आलात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को देख सको। लिहाजा ये कहना कि जो चीज हवास और आलात के जरिए दिखाई न दे वो चीज मौजूद ही नहीं है, सरासर हिमाकत है। यह आज स्टार्ट है इस उन्वान का, इंशाअल्लाह इस पर हम तफसील से बहस करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।